اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 7 آیات 59۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہیں یہ کہنے سے ہی کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائے گا یا انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ مگر ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، بس اللہ ان لوگوں کو معلوم کر کے رہے گا جو سچ کہتے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ کیا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں؟ کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جس نے فتنوں کا مقابلہ کیا وہ اپنے لیے ہی مقابلہ کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کی بدحالیاں دور کر دیں گے، اور ضرور انہیں ان کے عملوں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے جس کا تجھے کوئی علم نہیں شریک بنائے، تو ان کی بات نہ مان۔ میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور درست عمل کرتے رہے، انہیں ہم نیک لوگوں میں شامل کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب انہیں اللہ کی خاطر دکھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کی سزا کی طرح لے لیتے ہیں۔ اور اگر تیرے رب کی مدد پہنچ گئی تو ضرور کہہ دیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ضرور معلوم کر لے گا، اور منافقوں کو بھی ضرور معلوم کر لے گا۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہماری راہ پر چلو اور ہمیں اپنے قصور اٹھا لینے دو، مگر وہ ان کے قصوروں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں۔ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، مگر وہ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی۔ اور روز قیامت کو ان سے ان باتوں کی جو وہ گھڑا کرتے ہیں پوچھ ضرور ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 کم ہزار سال رہا، پھر طوفان نے انہیں آ لیا کہ وہ ظالم تھے، تاہم ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ کے ہاں رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلی بھی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے مخلوق کو شروع کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کیسے مخلوق کو شروع کیا، پھر اللہ ہی آخری اٹھان اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس سے ملنے کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہنے لگے اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، مگر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے اللہ کے سوا بتوں کو صرف دنیاوی زندگی میں باہمی دوستی کے لیے خدا بنا رکھا ہے، مگر پھر روز قیامت کو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہاں، لوط اس پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہی غالب و دانا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، اور اسے اس کا اجر دنیا میں دیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور جب لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم بلا شبہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو جہان والوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ کو کاٹتے ہو
اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا، ہم پر اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، فسادی لوگوں کے خلاف مجھے مدد دے۔ اور جب ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو بولے، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اس نے کہا، اس میں تو لوط ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے، اور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے افسردہ ہوا اور ان کے لیے ہاتھوں کو تنگ پایا، مگر انہوں نے کہا، ڈر مت اور غم نہ کر، ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے کیونکہ وہ بدکاریاں کرتے ہیں، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخری دن پر امید رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر بھونچال نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اور ان کے ٹھکانوں سے تم پر یہ بات واضح ہے کہ انہیں شیطان نے ان کے عمل خوبصورت بنا کر دکھائے اور انہیں راہ خدا سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے بھالنے والے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، حالانکہ موسیٰ ان کے پاس واضح نشان لے کر آیا تھا، انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا۔ پھر ان میں کسی پر ہم نے تند پتھریلی آندھی بھیجی، ان میں کسی کو چنگھاڑ نے پکڑا، ان میں کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا تو نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا حمایتی بناتے ہیں، مکڑی کی سی مثال ہے۔ وہ ایک گھر بناتی ہے اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے۔ اللہ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ غالب و دانا ہے۔ اور یہ ہیں مثالیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا ہے، بے شک اس بات میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ اے رسول، کتاب خدا میں سے جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے سنا دے اور نماز قائم کر۔ بے شک نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے مت جھگڑو، مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو، سوائے ان کے جو ان میں زیادتی کرتے ہیں، اور کہو، ہم اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا ہے اور تمہاری طرف اتارا گیا ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور یوں ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے۔ بس جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے سوا کوئی بھی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس سے پہلے تو کوئی کتاب نہ سناتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جھوٹا کہنے والے شک میں پڑ سکتے تھے۔ نہیں، بلکہ یہ کتاب وہ واضح نشان ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا کوئی بھی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں، اس پر اس کے رب کی طرف سے نشان کیوں نہیں اتارے گئے؟ کہہ، نشان تو صرف اللہ کے پاس ہی ہیں، اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ مگر کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں رحمت اور نصیحت ہے۔ کہہ دے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور تجھ سے وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، لیکن اگر مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ یقیناً ان پر اچانک آئے گا جب انہیں خیال بھی نہ ہوگا۔ وہ تجھ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، مگر جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے،
जिस दिन अजाब उनको उनके ऊपर से और उनके पाँव के नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह कहेगा, चखो इसका मज़ा जो तुम किया करते थे। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन खुली है, बस मेरी ही इबादत करो। हर जान मौत का मज़ा चखेगी, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटा दिए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए और दुरुस्त अमल करते रहे, इन्हें हम जन्नत के ऊंचे मकानों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा रहेंगे। अमल करने वालों का अजर क्या ही अच्छा होगा, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा करते हैं। और कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही इन्हें रिस्क देता है और तुम्हें भी, और वो सुनने वाला जानने वाला है। और अगर तू उनसे पूछे, इसने आसमानों और ज़मीन को बनाया, सूरज और चांद को बांधा, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। फिर वो किधर फिरे जा रहे हैं? अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क खोलता और अंदाजे में करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और अगर तू उनसे पूछे, किसने आसमान से पानी उतारा, फिर इससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। तो कह, तारीफ अल्लाह की, मगर नहीं, इनमें से अक्सर नहीं समझते। और दुनिया की ये ज़िंदगी कुछ नहीं मगर खेल तमाशा, और आखिरत का घर ही ज़िंदगी है, काश वो जानते। हाँ, जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को, अताअत को उसके लिए ख़ास करके पुकारते हैं। फिर जब वो इन्हें खुश्की की जानिब बचा कर ले जाता है, वो शिर्क करने लगते हैं, ताकि जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसकी नाशुक्री करें और ताकि मज़े करें, मगर वो जल्दी जान लेंगे। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि हमने हरम को महफूज बनाया है? जब लोगों को इसके गिरदो पेश से उचक लिया जाएगा, तो क्या फिर भी वो झूठ पर ईमान रखेंगे और अल्लाह की नेमत का इनकार करेंगे? और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ा या हक को जब वो उसके पास आया झुटला दिया? क्या काफिरों की बस्ती जहन्नुम में ना होगी? और जो लोग हमारे लिए जिहाद करते हैं, इन्हें हम ज़रूर अपनी राहें दिखाएंगे। बेशक अल्लाह नेक काम करने वालों के साथ है।